صلوات پر محمد والے بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کچھ ہستیاں تھیں جو منسلک تھیں، لہٰذا کہ یہ دن عزائے فاطمیہ کے ہیں، کچھ اس حوالے سے چند اشعار جس میں خصوصی حضرت فضہ کا کردار وہ ہے کہ جو کربلا میں بھی دکھائی دیتا ہے اور مدینے میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلوات بر محمد والے جو خدمت زہرا کا پا گئی ثانی کے خاص لگا دیکھیں حضور زہرا کا پا گئی فضا اجی کنیز لفظ کے عزت بڑھا گئی کنیز لفظ کے عزت بڑھا گئی زہرا کا پا گئی فضا کہ بلال دے گئے آ کر محبتوں کی ادا اجی بلال دے آ کر محبتوں کی ادا عقیدتوں کے مسلح بچھا گئی فضا شرف جو کہ صلوات پر محمد والے محمد کا پا گئی کلام پاک کے لہجے میں بات کرتی تھی کہ کلام پاک کے لہجے میں گفتگو کر کے ہمیں شعور تلاوت سکھا گئی ہمیں شعور تلاوت سکھا گئی تو کلام پاک کے لہجے میں بات
کیوں نہ کرے اجی کلام پاک کے لہجے میں بات کیوں نہ کرے جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئی جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئی صلوات بر محمد وآل محمد شراب جو خدمت زہرا اجی کلام پاک کے لہجے میں بات کیوں نہ کرے جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئی شراب جو خدمت زہرا کا پا گئی کہ یزید کے دربار میں بی بی فضہ ہیں زہرا اجی امیر نجد بلاغہ کی پیروی کر کے امیر نجد بلاغہ کی پیروی یزید نحس کی نیند اڑا گئی یزید نحس کی نیند اڑا گئی فضہ شراب جو خدمت زہرا کا پا گئی کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئی کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئی فضہ شراب جو خدمت زہرا فاتحہ عزائے فاطمیہ کے دن ہیں لیکن مجھے مرحوم کی بیٹی کی طرف سے ایک خاص تاکید تھی کہ مرثیہ امام حسین کی شہادت کے حوالے سے پیش فرمایا جائے اسی حوالے سے چند اشعار میں پیش کروں قبل اس کے کہ میں مرثیہ پیش کروں کچھ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مجتبیٰ عبدی ابن مصطفیٰ عبدی کی روح کو ایصال فرما جس دم نگین خاتم پیغمبر آ گرا جس دم نگین خاتم پیغمبر آ گرا رونق اٹھی زمین سے امام زمان
جب گروہ لیے برچھیا گرا ان جفاؤں پہ بھی آسمان گرا ان جفاؤں پہ بھی آسمان گرا اور زہرا سے پوچھئے یہ قلق نور عین کا تپنا زمیں کا اور تڑپنا حسین کا آج زہرا سے پوچھئے یہ قلق نور عین کا تپنا زمیں کا اور تڑپنا حسین کا تو مشتاق بہر زبوہا بڑے آسان کی اور قاتل کئی کھڑے ہوئے آ کر کریں کوئی پکار رہا کوئی بولا ابھی نہیں اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبیں اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبیں آواز دی عمر نے ہے گردن ڈلی ہوئی قاتل پکارا کہ ابھی ہے کھلی ہوئی قاتل پکارا ابھی ہے کھلی ہوئی تو سب تھم گئے مگر نہ تھما شمر بادشاہ اور سر پیٹنے کی جا ہے رکھا اس جگہ اور سینہ دبا تو اور بھی تڑپے شہے اور سینہ دبا تو اور بھی تڑپے شہے امام اور شور فغا سنا اسی حالات میں دم بدم اور قاتل سے پوچھا دیکھ کدھر گل یہ ہوتا ہے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن روتا ہے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے تو شہ بولے اور کوئی نہیں یہ بہان بہان عاشق بہن حسین کی تشنا دان بہن اور بلوا کہا یہ میری خاصہ تان بہن اور بھولی ہمارے پیار میں ماں کا چلا اور قاتل پکارا پہلے بھی باہر یہ آئے تھے شہبون جب سے نالی اکبر نے کھائی تھی اور قاتل پکارا پہلے بھی باہر یہ آئے تھے شہبون جب سے نالی اکبر نے کھائی تھی شہبول جب سے نالی اکبر نے کھائی تھی تو وہ رونا بے کسی کا بوڑنا ہوا سکا اور وہ تھر تھرانا دل کا وہ گھبرانا یاس کا اور کہنا بلا بلا کے یہ کلمہ ہراس کا اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا اور للہ 3 روز کے پیاسے کو چھوڑ دے
पास भाई के, आऊं जो तू कहे, और जख्मों से जलती रे छुड़ाऊं जो तू कहे। अरे चादर बदन के नीचे बिछाऊं जो तू कहे, और सैयद को क़िबला रुख में लिटाऊं जो तू कहे। अरे पानी तो यहाँ मिलेगा ना, ज़हरा की जाए को आंसू छिड़ा के होश में लाऊंगी भाई को, आंसू छिड़ा के होश में लाऊंगी बाबा आखिरी भाई को। तो ऐ शिम्र पास भाई के, आऊं तो ज़ाबा कर, ऐ शिम्र पास भाई के, आऊं तो ज़ाबा कर। बेकल सर को आके उठाऊं तो ज़ाबा कर। कुछ दर्द अपने दिल का सुना लो तो ज़ाबा कर। और भाई से मिलके ख़ैमे में जालो तो ज़ाबा कर। अरे पानी ना भूखे प्यासे को ए बदकिस्सा दे, पर वक्त ज़ाबा आँखों पे कपड़ा ही डाल दे। अरे पानी ना भूखे प्यासे को ओ बदकिस्सा दे, पर वक्त ज़ाबा आँखों पे कपड़ा ही डाल दे। जिस दम नगीन खातम हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है, आज मरहूम मोहम्मद मुश्तबा आब्दी साहब इब्न मुस्तफ़ा आब्दी साहब के चेलों की मजलिस है। मौलाना तस्दीक साहब क़िबला इमाम जुमा जमात ओखला बाबुल इल्म मजलिस को खिताब फरमाएंगे। इससे पहले चंद लोग मंजूमे नज़र अक़ीदत मरहूम को पेश करेंगे। मरहूम के बारे में मुझसे ज़्यादा रामपुर के लोग जानते हैं। मरहूम मुश्तबा आब्दी साहब हिंदुस्तान की मशहूर बस्ती जो अलीगढ़ में है जलाली, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था और वो एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे जलाली के। उनके वालिद मुस्तफ़ा आब्दी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और मरहूम मुश्तबा आब्दी साहब सियासी, सामाजी और सहाफ़त में भी अपना मुकाम रखते थे। बैंक के डायरेक्टर रहे गन्ने के, और यहाँ औक़ाफ़ के सदर भी रहे। मुश्तबा आब्दी साहब यहाँ औक़ाफ़ के सेक्रेटरी भी रहे, और उसके अलावा यहाँ जितनी भी मजलिसें किसी के यहाँ भी होती थी उसकी उर्दू रिपोर्टिंग मरहूम करते थे। और जिस तरीके से मरहूम का लोगों के साथ ताल्लुक़ था, मैं उनके दोनों फ़र्जंदों से भी ये उम्मीद करूँगा कि वो उसी तरीके से कौम के लोगों से अपना राब्ता कायम रखेंगे। बस मौलाना इससे पहले कि आपको खिताब फरमाएँ, मुश्तबा आब्दी साहब के 4 नवासे, सबसे बड़े ज़ुहैर, फिर काज़िम, फिर अब्बास और फिर यूसुफ,
میں سب سے چھوٹے نواسے یوسف سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے نانا کے لیے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. یوسف رضا حسین. نعرے سلوات. ان کا وہ اخلاق جس سے ہر بشر مانوس تھا، ان کا وہ اخلاق جس سے ہر بشر مانوس تھا، اس لیے بھی یاد آئیں گے ہمیشہ مشتبہ نانا، اس لیے بھی یاد آئیں گے ہمیشہ مشتبہ نانا. اور موت آ سکتی نہیں انسان کے کردار کو، موت آ سکتی نہیں انسان کے کردار کو، بات مرنے کے بھی ہر دل میں ہے زندہ مشتبہ. نعرے سلوات. اب میں مرحوم مشتبہ عبدی صاحب کے دوسرے نواسے عباس رضا حسین سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. چند اشعار اپنے نانا سید محمد مجتبیٰ عابدی کی تعزیت کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. مصرع ہے: وہ رخصت ہوئے پر دل میں ان کی یادیں ہیں آباد، وہ رخصت ہوئے پر دل میں ان کی یادیں ہیں آباد، وہ میرا دوست میرا نانا میرا ہر لمحہ شاد، وہ میرا دوست میرا نانا میرا ہر لمحہ شاد، وہی کہانیوں کا گن وہی ہنسیوں کا روح، آنکھیں بند کروں تو آج بھی سنتا ہوں گفتگو، آنکھیں بند کروں تو آج بھی سنتا ہوں گفتگو، آنکھیں بند کروں تو آج بھی سنتا ہوں گفتگو. جسم سے دور ہیں پر روح کا رشتہ ہے جاری، جسم سے دور ہیں پر روح کا رشتہ ہے جاری، ان کی ہر نصیحت میری راہوں کی سواری، ان کی ہر نصیحت میری راہوں کی سواری، وہ میری پہلی اڑان وہ آخری بھی صاحبہ، وہ میری پہلی اڑان وہ آخری بھی صاحبہ، نواسا آج بھی ڈھونڈتا ہے اپنا پیارا نگہباں. نعرے سلوات. آخری شعر ہے کہ یا رب ارم میں سید محمد مجتبیٰ عابدی کا یہ مقام ہو، یا رب ارم میں سید مجتبیٰ عابدی کا یہ مقام ہو، ان کا بھی مرتضیٰ کے غلاموں میں نام ہو. نعرے سلوات. ابھی ان کے نواسے عباس رضا حسین منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں کاظم رضا حسین سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے نانا کے لیے 4 مصروں میں اپنی بات کہہ دیں. نعرے سلوات. کا تسلسل ہے تحریک ماننے نہیں دے گی، حیات جاویدانی کا تسلسل ہے عزاداری، عزاداروں کو تحریک بقا مرنے نہیں دے گی. اور غم شہمے بچشمے تر گئے ہیں عابدی صاحب، غم شہمے بچشمے تر گئے ہیں عابدی صاحب، کبھی ان کو دعائے فاطمہ مرنے نہیں دے گی، کبھی ان کو دعائے فاطمہ مرنے نہیں دے گی. نعرے سلوات. حضرات، یوں تو آپ کے رامپور کا نام پچھلے 300-400 سال سے پورے ہندوستان کیا پوری دنیا میں روشن کیا ہے بہت لوگوں نے، لیکن پچھلے 50 سال سے جو رامپور کی شمع ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر جلا رہے ہیں، جن کے نام سے اب رامپور جانا جاتا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب شہزادہ گلیز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ایک نعرہ سلوات. حضرات، چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، بہت ہی مختصر ملاحظہ فرمائیں. مجھے قطع تعریف بھی کہنا تھا لیکن نہیں کہتا. ایک شعر سن لیں کہ رخصت ہونے والے کی
बस यादें रह जाती हैं। रुखसत होने वाले की बस यादें रह जाती हैं। आंख में आंसू, होठों पर फरियादें रह जाती हैं। आंख में आंसू, होठों पर फरियादें रह जाती हैं। और ये मुलाज़ा के लाख हमने जतन किए लेकिन कोई तदबीर भी न काम आई। लाख हमने जतन किए लेकिन कोई तदबीर भी न काम आई। एक न एक रोज सबको जाना है, एक न एक रोज सबको जाना है यही जिंदगी की सच्चाई। और ये 2-3 शेर की जिंदगी पहले तो हंसाती है, जिंदगी पहले तो हंसाती है और फिर मुद्दतों रुलाती है। कितनी तकलीफ दे अजियतनाक जिंदगी तेरी बेसबाती है। कितनी तकलीफ दे अजियतनाक जिंदगी तेरी बेसबाती है। एक किरण याद के धुंधलकों में सर बरहना है, खाक उड़ाती है। कैसे कैसे सितारे डूब गए, कैसे कैसे सितारे डूब गए। आसमां से सदा ये आती है, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। अब मैं दस्तगीर गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना साहब की खिदमत में, जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना के बारे में सिर्फ एक लाइन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मौलाना का अंदाज़ खिताबत बिल्कुल अलग है, जो और ज़ाकिरीन से उनसे हट के है। मौलाना हमारे मुताबिक मजलिस नहीं पढ़ते, बल्कि फ़िरक़े जाफ़रिया असना अशरी जो हम लोगों को तालीम देता है, उसी तालीम को जो मौलाना अपने मिंबर से बयान करते हैं। एक नारा सलवात के साथ मौलाना का। मोहम्मद मुश्तबा अब्दी इब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दी मरहूम के लिए ईसार सवाब फरमा दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अन्नबिय्यिल मुमज्जद
أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات محمد. عالم بحر و بر کا خالق، اقلیم ارض و سما کا مالک، وہ خالق عادل کہ جس نے ہر دور میں، ہر زمانے میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کا انتظام فرمایا. انبیاء بھیجے، رسول آئے، کتابیں نازل کیں. غرض یہ کہ کوئی دقیقہ اس پروردگار نے اس انسان کی ہدایت کا باقی نہ رکھا. بڑا بدقسمت ہے انسان اگر اب بھی وہ ہدایت حاصل نہ کر سکے. صامت کتابوں کے ساتھ ناطق رسول اور چپ صحیفوں کی ترجمانی کے لیے بولتے ہوئے امام اسی نے ہر دور میں بھیجے. سلسلہ ہدایت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور یہ نبوت و رسالت کا پاکیزہ ترین سلسلہ سرکار دو عالم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ تمام ہو گیا اور ختم ہو گیا. لیکن اس پورے سلسلے پر اگر آپ نظر کریں گے تو ہر آنے والا رسول یا نبی اپنے ساتھ کچھ معجزات لے کر آیا. یہ معجزات جو نبیوں اور رسولوں کو اللہ کی جانب سے عطا کیے گئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ معجزات کا مقصد نہ بھیڑ لگانا، نہ مجمع جمع کرنا، نہ لوگوں کا دل بہلانا، نہ بطور تماشا کچھ دکھا دینا، بلکہ معجزہ دلیل نبوت کے طور پر ہوتا تھا. رسالت و نبوت کی ایک دلیل، ایک پروف. اور چونکہ معجزہ بطور دلیل نبوت و رسالت ہوتا ہے، اس لیے ہمہ وقت نبی اور رسول معجزہ پیش بھی نہیں کرتے، بلکہ جب انکار کرنے والا انکار کرتا ہے اور چیلنج کر دیتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں ایسا کر کے دکھائیے، اس وقت نبی اپنی نبوت کی دلیل میں، رسول اپنی رسالت کی دلیل میں معجزہ پیش کرتا ہے. جب معجزہ دلیل نبوت کے طور پر ہے تو اسی لیے جیسا زمانہ تھا اس زمانے کے نبی و رسول کو اللہ نے ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اگر جادو کا زور تھا تو آپ کو معجزے کے طور پر عصا عطا کیا گیا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اگر حکمت عروج پر تھی تو آپ کو یہ معجزات دیے گئے کہ آپ نابینا کو بینا کیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. ان تمام معجزات کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے. کوئی بھی صاحب ایمان ان معجزات کے بارے میں کسی قسم کے شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا. پیغمبر اکرم نے جب تبلیغ اسلام شروع کی ہے تو اپنے حبیب خاص کو بھی پروردگار عالم نے متعدد معجزات سے نوازا ہے. بفیض مجالس بحمد اللہ آپ ان تمام معجزات سے باخبر بھی ہیں اور آگاہ بھی ہیں کہ اگر کبھی ڈوبے ہوئے سورج کی طرف کیا وہ اپنے آ گیا، چاند کی طرف اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سنگریزوں کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا، سنگریز دیوار کی طرف اشارہ کر دیا وہ اپنا رنگ بدلتی ہوئی نظر آئی، درختوں کی جانب سے گزر گئے، درخت تعظیم جھک گئے. بار معجزہ ختم ہو گیا، چاند ایک بار دو ٹکڑے معجزہ ختم ہو گیا.
لیکن چونکہ پیغمبر اکرم کی نبوت رسالت تھی، لہذا اس واجب پر واجب تھا کہ جب تک نبوت باقی رہے، جب تک رسالت باقی رہے، اس وقت تک پیغمبر کا کوئی معجزہ، تاکہ ہر زمانے میں پیغمبر کی نبوت و رسالت پر دلیل فراہم ہو سکے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ میں نے کہا کہ سب معجزات وقتی تھے، اور لیکن اگر معجزہ دلیل نبوت کے طور پر ہے، دلیل رسالت کے طور پر ہے، تو یہ سارے معجزات پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت پر ان لوگوں کے لیے پروف ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دلیل بن سکتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے سورج کو پلٹتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھ سے دست پیغمبر پر پتھر کے ٹکڑوں کلمہ پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، ظاہری طور پر آج نہ پیغمبر ہمارے سامنے موجود ہیں، نہ ان میں سے کوئی معجزہ موجود ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ چونکہ معجزہ دلیل نبوت کے طور پر ہے، لہٰذا یہ پروردگار عالم پر واجب تھا کہ وہ پیغمبر کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمائے کہ جو قیامت تک ان کی نبوت کی بھی دلیل، ان کی رسالت کی بھی دلیل بن سکے، پر قیامت تک پیغمبر اکرم کے اسی باقی رہنے والے معجزے کو قرآن کریم کہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ جس کی آیات پر نمازی کا کہر ہے، نہ گزرے ہوئے زمانے کی افسردگی۔ قرآن تازہ بھی ہے اور تازگی بخش بھی ہے، یہ زندہ بھی ہے اور زندگی عطا کرنے والا بھی ہے، لیکن اس قرآن سے زندگی کا سبق وہی لوگ لے سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ حیات کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں، ورنہ ہم جیسے افراد تو ہر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے انسان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں یہ زندہ ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری نظر میں زندہ ہے وہ قرآن کی نظر میں بھی زندہ ہو۔ اسی طرح سے جس طرح کوئی ضروری نہیں ہے جو ہماری نظر میں انسان ہے وہ قرآن کی نظر میں بھی انسان ہو، اس لیے کہ ہمارے ہی جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن سوکھی ہوئی لکڑی قرار دیتا ہے۔ سورہ منافقون میں منافقین کے لیے ارشاد ہے کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسی خشک لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئیں، یعنی ان میں آثار حیات، زندگی کے آثار تو کہیں سے کہیں تک پائے ہی نہیں جاتے۔ اور ماشاءاللہ علماء کرام اور پڑھے لکھے افراد میرے سامنے موجود ہیں، حقیقت یہ ہے کہ منافق میں خود قیام کی صلاحیت کا نہیں ہوتی، منافق میں خود قیام کی صلاحیت نہیں ہوتی، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ منافقین کے لیے کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسی خشک لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اب آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، جائزہ لیں، تو چاہے ماضی کا منافق ہو اور چاہے حال کا منافق ہو، کہ منافق میں خود قیام کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ منافق جب کھڑا ہوتا ہے تو یا کسی کافر کے سہارے کھڑا ہوتا ہے یا یہود و نصارہ کے سہارے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسی خشک لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئیں۔ ہمارے ہی جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ سب چوپائے ہیں، جانور ہیں۔ تم ان ظاہری شکل و صورت دے کر سمجھتے ہو یہ انسان کے اندر جھانک کر تو دیکھو، ان کے عادات و اطوار، ان کا کردار دیکھو تو اولئک کالانعام، یہ سب چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ اور اگر آپ ظاہر ہے کہ مجھ سے سوال کریں تو میرا جواب جو ہوگا وہی ہوگا، آپ کا کیا جواب ہوگا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ سب سے مشکل کام کیا ہے، سب سے مشکل کام کے نزدیک کیا ہے، آپ کا جواب ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ تمہارے نزدیک سب سے مشکل کام کیا ہے، تو میرا ایک ہی جواب ہوگا قرآن کو پہچان۔
دار سے لے کر عالمتاب تلک، زمین سے آسمان تک، فرض سے تک، بھی مخلوقات جاندار ہو یا غیر جاندار، جانوروں کی دنیا میں آ جائیں، چیتا سفاک ہے، اس کی سفاکیت اس کے نیچر میں جتنی موجود ہے وہ باہر کرتا ہے، یا اس کی خواہشات جتنی کا اظہار باہر کرتا ہے، شیر درندہ ہے، اس کی درندگی جتنی اس کے اندر موجود ہے اس کا اظہار باہر کرتا ہے، یعنی ہر جانور، ہر چیز جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتا ہی کیا ہے، باہر کیا ہے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ یوں پہلو ملا کرتے بھی موقع دے دیتی ہے، نہیں پاتا وہ میں کرتا ہے۔ محمد و آل محمد۔ اور ایک فرق اور بھی آپ محسوس کریں کہ اگر ایک جانور، ظاہر ہے شیر ہے، بھیڑیا ہے، جو بھی درندے ہیں، یہ اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ شیر درندہ ہے دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ بھیڑیا خواہشام ہے دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ چیتا اگر سفاک ہے، اس کی سفاکیت دوسروں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے۔ بدبخت انسان ہی ہے کہ کبھی انسانی سماج کے انسانوں کے لیے کبھی بھیڑیا بنتا ہے، کبھی درندہ بنتا ہے، کبھی خواہشام سفاکیت اس میں آتی، تو ظاہر ہے۔ اور پھر ایک فرق اور بھی آپ محسوس کریں انسان میں اور حیوان میں۔ جتنے بھی حیوان ہیں، شاید ان تمام جانوروں نے اور جو مر چکے ان کو ملا کر جتنے بھی جانور موجود ہیں اور جو مر چکے، ان تمام جانوروں نے مل کر انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان انسان نے انسان کو پہنچایا ہے، جتنا نقصان انسان نے انسان کو پہنچایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جانور، کوئی بھی جانور ہو، ایک ہو یا کئی ہوں، وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی بھی حیوان ہو وہ انسان کو نقصان پہنچائے گا، انسانیت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بدبخت انسان ہی ہے جو کبھی کبھی پوری انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس جو مکمل طور پر پوری انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں انہی کے لیے ارشاد ہے اولئک کالانعام، یہ سب چوپائے ہیں، بل ہم اضل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے، میں نے عرض کیا کہ جتنے جانور ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہمارے ہی جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن مثل مردہ قرار دیتا ہے۔ ام حسب الذین اتبعوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم و مماتہم۔ یہ جو مسلسل لگاتار آپ قرآن مجید کا ظاہر ہے کہ جو لہجہ ملاحظہ فرمائے، لہجہ قرآنی، یہ جو مسلسل لگاتار پے در پے برائیوں پر برائیاں کرنے والے لوگ ہیں، کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا برابر کر دیں گے جو ایمان نہیں، زندگی اور سب برابر ہے۔ اگر یہ مردے خود اپنی موت آپ مر جائیں تو یہ مرے ہوئے تو ہیں ہی، ان کے کر یہ نہ سمجھ یہ زندہ ہیں، یہ سب چلتی پھرتی میتیں ہیں،
یہ سب حرکت کرتے ہوئے جنازے ہیں، ورنہ ان میں آثار حیات، زندگی کے آثار تو کہیں تک پائے ہی نہیں جاتے۔ اور اب یہ جو ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا تقریباً 100 کو قرآن مجید میں ملیں گی جہاں صاحبان جنت کی بات کی گئی ہے، جنت والوں کی بات کی گئی ہے۔ کسی ایک جگہ پر لفظ آمنو نہیں ہے، ہر جگہ آمنو کے ساتھ عمل الصالحات کی شرط لگا دی گئی ہے۔ کبھی کبھی ہم دھوکہ دے دیتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ عقیدہ پکا ہونا ایسا، یہ تو بات صحیح، عقیدہ پکا ہونا چاہیے، اس اگر عقیدہ ہی پکا نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر عقیدے میں جتنا استحکام اتنا ہی عمل میں مضبوطی آ جائے گی۔ عقیدے اور عمل کا چولی دار کو بہانہ مل سکتا تھا، لیکن ہر جگہ آمنو کے ساتھ عمل الصالحات کی شرط ہے۔ آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، یعنی جتنا عقیدہ پکا ہوگا اتنا ہی عمل میں استحکام اور مضبوطی خود بخود اس کے نتیجے میں آتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات محمد علیہ محمد۔ بات قرآن کی ہو رہی تھی۔ قرآن حقیقت میں نہ جاہلوں کے لیے آیا ہے، نہ ناسمجھ افراد کے لیے آیا ہے، نہ پاگلوں کے لیے آیا ہے، نہ نادانوں کے لیے آیا ہے، بلکہ قرآن آیا ہے صاحبان عقل و شعور کے لیے۔ اسی لیے پورے قرآن میں دیکھ جائیں، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک کہیں مطالبہ قرآنی یہ نہیں ہے کہ تم قرآن کو رٹتے کیوں نہیں ہو، تم قرآن کو یاد کیوں نہیں کرتے، تم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے ہو۔ حفظ قرآن کا بہرحال ایک مرتبہ ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے، اس کا مذاق حفظ قرآن کا ہم بھی نہیں اڑا سکتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی معصومین کے ارشادات و فرمودات کے اس سلسلے میں پورے ابواب موجود ہیں۔ لہذا حفظ قرآن کا ہم مذاق تو نہیں اڑا سکتے، لیکن بات اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن اللہ نے فقط اس لیے نہیں اتارا ہے کہ انسان طوطا بن کر رہ جائے۔ قرآن آیا ہے فکر انسانی کو بلندی عطا کرنے کے لیے، شعور انسانی کو پختگی دینے کے لیے، اور فکر انسانی کو بلندی دینے کے لیے۔ لہذا پروردگار عالم قرآن مجید کو رٹنے کا حکم نہیں دیتا، سمجھنے کا حکم دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر فی القرآن، قرآن فکر کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اب یہ ہمارے پورے سماج کی بدقسمتی ہے، مجھے یہاں کا حال تو نہیں معلوم، لیکن تقریباً پورے سماج کی بدقسمتی ہے کہ جتنا وابستگی ہمیں قرآن سے ہونا چاہیے اتنی وابستگی ہمیں قرآن سے ہے نہیں۔ کتنے افراد ہیں، کتنے پیرنٹس ہیں، اکیڈمک تعلیم اس زمانے میں کون انکار کر سکتا ہے؟ جہاں ہم لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں وہاں چند 100 روپے بھی ہم تعلیم قرآن پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنے افراد ہیں کہ جن کے گھروں میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، کتنے افراد ہیں جن گھروں میں روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن ہوتی ہے، جبکہ معصومین کا ارشادات میں یہ بات موجود ہے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو اسی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، تو جہاں ہم تلاوت کرنا ہی نہیں جانتے تو فہم قرآن کا کیا مطلب پیدا ہوتا ہے؟ وہی سمجھنے کی کوشش کرے گا جو پڑھنا جانتا ہو۔ ہم جب پڑھنا ہی نہیں جانتے تو پھر ہم سمجھیں گے کیا؟ وہاں قرآن تدبر فی القرآن کی دعوت ہے۔ افلا
یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور معصومین علیہ السلام کے مذہب میں 1 گھنٹے کی سال فکر 1 سال کی بے معرفت عبادت سے بہتر ہے۔ 1 گھنٹے کی سال فکر، ایک ایسی تھنکنگ، ایک ایسی سوچ جو آپ کو آپ کے پروردگار سے قریب کر دے، جو رسالت کی معرفت کا ذریعہ بن جائے، جو امامت کی معرفت کا ذریعہ بن جائے، جو خود آپ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے خود شناسی ہی تو خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے پروردگار کو کیا پہچان پائے گا؟ یہ مولا متقیان نے یوں ہی تھوڑی کہہ دیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے قبضے قدرت میں، جس کے اختیار میں یہ ملک ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق، مالک، ذمہ دار وہی پروردگار ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیسی قدرت؟ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ وہی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی۔ کیوں پیدا کیا موت کو؟ کیوں پیدا کیا زندگی کو؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یہاں کثرت عمل کی بات نہیں کی گئی ہے، حسن عمل یعنی کثرت عمل کی بات نہیں ہے، حسن عمل کی بات ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کی مقدار تو بعد میں دیکھی جائے گی، معیار پہلے دیکھا جائے گا، معیار پہلے دیکھا جائے گا۔ وہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جانچنے اور پرکھنے اور امتحان کی بات پروردگار عالم نے کی، ظاہر ہے کہ امتحان کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ تقاضائے عدل و انصاف یہ ہے کہ امتحان لیا جائے، اس لیے کہ امتحان ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتیں دنیا کے سامنے نکھر کر آتی ہیں۔ اگر امتحان نہ ہو تو معلوم نہیں ہو سکتا اس میں فرسٹ آنے والا کون ہے، سیکنڈ آنے والا کون ہے، فیل ہونے والا کون ہے، پاس ہونے والا کون ہے۔ تو امتحان کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں بھی امتحانات ہوتے ہیں۔ ایک معمولی جاب کے لیے جب کوئی اپلائی کرتا ہے اسے بھی یا تو انٹرویو دینا ہے، اورل ٹیسٹ دینا ہے، ریٹن ٹیسٹ دینا ہے، اسے بھی منزل امتحان سے گزرنا ہے، جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی منزل امتحان سے گزرنا ہے۔ تو امتحان تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، یہاں دنیا میں امتحان کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے جو ایگزامنر ہے، جو امتحان لینے والا ہے، ممتحن، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اسے نہیں معلوم جو سامنے جو بیٹھا ہوا اس میں کتنی استعداد ہے، کتنی صلاحیت ہے۔ لہذا امتحان لینے کی ضرورت پیش آتی ہے صلاحیت کو جاننے کے لیے۔ اس پروردگار کو امتحان لینے کی کیا ضرورت پیش آئی جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی نیت کو بھی جانتا ہے۔ ہم ہر ایک سے اپنے کو چھپا سکتے ہیں، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے بال بچوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، ہر ایک سے انسان اپنے کو چھپا سکتا ہے، مگر دو ہی ذاتیں ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ ایک اپنے آپ سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا، ایک اپنے پروردگار سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا، نہیں چھپا سکتا۔ اگر آپ یہ میری ٹوپی اور شیروانی اور یہ داڑھی دیکھ سمجھیں کہ مولوی صاحب ہیں، کیا جھوٹ بولیں گے، لیکن اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا مجھے نہیں معلوم میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اور یہ عجیب و غریب بات ہے، اس وقت آپ سب مجھے سچا سمجھ رہے ہیں، میرے ضمیر کے اندر کی آواز تم جھوٹے ہو۔ تو ظاہر ہے انسان اپنے آپ سے، تو اگر میں بے ایمانی کر رہا ہوں، کسی کا مال غصب کر رہا ہوں، کیا مجھے نہیں معلوم میں بے ایمانی کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ انسان نہ اپنے آپ سے اپنے کو چھپا سکتا ہے، نہ اپنے پروردگار سے اپنے کو چھپا سکتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ امتحانات دنیا میں بھی ہوتے ہیں، اور میں نے کہا کہ اللہ نے بھی ذکر امتحان کیا ہے۔ ایک فرق ہے، ایک مماثلت یہ ہے کہ یہاں بھی ہر ایک کا امتحان نہیں ہوتا۔ امتحان اسی کا ہوتا ہے جو سال بھر ضابطے کی پابندی کرتا ہے۔ ایگزامینیشن فارم بھرا ہو، ایگزامینیشن فیس داخل کی ہو، اٹینڈنس شارٹ نہ ہو،
تب اس بات کا حقدار قرار پاتا ہے وہ امتحان دے. تو جب یہاں دنیا میں ہر کس و ناکس کا امتحان نہیں ہوتا تو اللہ بھی ہر ایک کا امتحان نہیں لیتا. وہ کبھی کسی کافر کا امتحان نہیں لیتا, مشرک کا امتحان نہیں لیتا, منافق کا امتحان نہیں لیتا. وہ بھی جب امتحان لیتا ہے تو صاحبان ایمان کا امتحان لیتا ہے, صاحبان تقوی کا امتحان لیتا ہے. اور پھر مثل مشہور ہے, جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے. جیسا رتبہ, جیسا عہدہ, جیسا منصب, ویسا امتحان. ہم جیسے لوگ فقط زبانی جمع خرچ کرنے والے, دعوی ایمان رکھنے والوں کا امتحان اور ہوتا ہے. انبیاء کا امتحان, مرسلین کا امتحان, ائمہ کا امتحان, شہداء کا امتحان, صالحین کا امتحان, صدیقین کا امتحان, ان کے امتحانات کی منزلیں ہی الگ ہیں. ہم تو ایک قدم بھی اس وادی میں آگے نہیں جا سکتے. کامیابی تو بڑی بات, ایک قدم بھی ہم آگے نہیں جا سکتے, لیکن اللہ کا مقرب ترین بندہ پروردگار عالم کی جانب سے ہونے والی آزمائش میں, امتحان میں ایسی کامیابی عطا کرتا ہے, کامیابی حاصل کرتا ہے کہ پروردگار خود سند کامیابی ان الفاظ کے ساتھ دیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ میرے نفس مطمئنہ رکھنے والے میرے بندے, اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں واپس آ کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے, تو اپنے پروردگار سے راضی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ تو ایک مماثلت. فرق یہ ہے کہ یہاں اسکیم آؤٹ ہوتی ہے, پیپر نہیں آؤٹ ہوتا. یہ اللہ کا لطف اور کرم اور احسان ہے. وہ مالک اپنے گنہگار سے گنہگار بندے پر بھی لطف و کرم کرنے والا, احسان کرنے والا. اگر ہم جیسوں کو بخشنا نہ ہوتا تو دروازہ توبہ اس نے کیوں کھولا ہوتا؟ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے پیغمبر کے ذریعے آس کیوں دلائی ہوتی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے پیغمبر میرے ان گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, آپ پر زیادتی کی ہے, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے, بخشنے والا بھی ہے, اور رحم کرنے والا بھی ہے. وہ کس قدر رحم کرنے والا ہے, اس کی رحمت اس کے غضب کے آگے چلتی ہے, غضب پیچھے ہے. اور چونکہ اس کی رحمت آگے ہے, غضب پیچھے ہے, لہذا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے دنیا کے انسان, دنیا کے لوگ کسی بھی اعتبار سے اپنے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں یا لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں, تو یہ دنیا کے بڑے, ان کی خاصیت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ بہت جلدی ناراض ہوتے ہیں, بہت دیر میں راضی ہوتے ہیں. یہ بہت جلدی ناراض ہوتے ہیں, بہت دیر میں راضی ہوتے ہیں. لیکن کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, وہ اپنے گنہگار سے گنہگار بندے سے بھی بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے, بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. دعائے کمیل تو آپ پڑھتے ہو, سنتے ہیں, مولا کی فرمائش بھی ہے کہ اے کمیل اگر موقع ہو تو ہر شب جمعہ, ورنہ مہینے میں ایک بار, اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم سال میں ایک بار, یا نیمہ شعبان. دعائے کمیل اور معصومین کی دعائیں معرفت کا خزانہ ہے, معرفت, حصول معرفت کا بہترین ذریعہ ہے معصومین کی دعائیں. آخر میں اسی دعا میں فقرہ یا سری الرضا, اے بہت جلد راضی ہو جانے والے پروردگار, اے بہت جلد راضی ہو جانے والے پروردگار. بس کب راضی ہو جاتا ہے؟ انسان نادم ہو جائے, انسان اپنے کیے پر پشیمان ہو جائے, تو یہ پشیمانی ہی اصل میں سچی توبہ ہے. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں, 15 مناجاتیں امام زین العابدین علیہ السلام کی موجود ہیں. ان مناجاتوں میں ایک مناجات ہے, مناجات تائبین.
آپ کبھی پڑھ ڈالیے، اب تو ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ بھی سب مل جائے گا. اس طرح نہ پڑھیے جیسے دعائیں پڑھتے ہیں عادت دنیا پر، لیکن پڑھیے تاکہ کیا ہے ان دعاؤں میں. تو آپ دیکھیں گے ایک بحر زخار ہے جو موجیں لے رہا ہے، معرفت کا بہترین ذریعہ ہے. معصومین کی دعا جو زیارات معصورہ ہیں وہ بھی معرفت معصومین کا ذریعہ ہیں، اور جو معصومین کی دعائیں ہیں وہ بھی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے. لہذا یا سری رضا بہت جلد راضی ہو جانے والے پروردگار، 15 مناجاتیں ہیں. ایک مناجات تائبین. اس مناجات تائبین میں بارگاہ الہی میں عرض کیا جا رہا ہے کہ پروردگارا، اگر تو نے ندامت اور شرمندگی کا نام توبہ رکھا ہے تو تیری عزت کی قسم میں اپنے کیے پر نادم ہوں. بس یہی سچی توبہ ہے. پروردگار یہی چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کم سے کم انسان اس بات کا اقرار تو کر لے کہ وہ گنہگار ہے. اعتراف گناہ ہی سچی توبہ ہے کہ پروردگارا تیری عزت کی قسم میں اپنے کیے پر نادم ہوں، پشیمان ہوں. اور اسی سلسلے کی بس ایک بات اور کہ کیا کہنا اس پروردگار میں نے کس قدر لطف کرم احسان کرنے والا ہے ہم جیسے خطاکاروں، گنہگاروں، جاہلوں، بے معرفت لوگوں پر. دنیا کی جتنی بھی عدالتیں ہیں، چھوٹی ضلعی عدالت ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، آپ بتائیے دنیا کا مجرم دنیا کے حاکم کے سامنے، جج کے سامنے جب حاضر ہو کے اقبال جرم کرتا ہے تو بتائیے جج کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے، سزا دیتا ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ دنیا کا مجرم جب دنیا کے حاکم کسی جج کے سامنے، سپریم کورٹ کا ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، ضلعی عدالت کا جج ہو، جب مجرم حاضر ہو کے اقبال جرم کرتا ہے تو جج کبھی معاف نہیں کرتا، سزا دیتا ہے. کیا کہنا اس پروردگار کا، اس کی عدالت سے بڑھ کر کون سی عدالت ہو سکتی ہے جب اس کا مجرم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اقبال جرم کرتا ہے تو پروردگار سزا نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ تم کم سے کم، اگر مجرم ہم تمہارے خالق ہیں، تمہاری فطرت ہم جانتے ہیں، تم سے گناہ تو سرزد ہوں گے، لیکن کم سے کم اپنے کو گناہگار مان تو لو، ہماری بارگاہ میں ثقل سے توبہ تو کر لو. اگر بخشنا منظور نہ ہوتا تو ہم نے دروازہ توبہ تمہارے کیوں کھولا ہوتا؟ توبہ کیوں کھولا ہوتا؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ توبہ گالوں کے پیٹنے کا نام نہیں ہے، توبہ کانوں کے اینٹھنے کا نام نہیں ہے، توبہ لفظ توبہ کے بار بار دہرانے کا نام نہیں ہے. توبہ نام ہے واپسی کا. انسان گناہ کر کے جس راستے سے ہٹتا ہے توبہ پھر اسی منزل پر آ کر انسان کو کھڑا کر دیتی ہے. تو یہ ہے توبہ. تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا میں جب امتحانات ہوتے ہیں تو اسکیم آؤٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اسکیم نہیں آؤٹ کی ہے کب امتحان لے گا. جب انسان جوانی کی منزل سے نکل کے، جب بچپن کی منزل سے نکل کے جوانی کی منزل میں آ جائے گا تب امتحان لے گا، یا جب بھرپور شباب کی منزلوں میں ہوگا تب امتحان لے گا، یا جس وقت ادھیڑ عمر کا ہو جائے گا تب امتحان لے گا، جب لاغر کمزور ناتواں ہو جائے گا تب امتحان لے گا، اس وقت موت اور عزیز کی کشمکش میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا تب امتحان لے گا. کچھ نہیں بتایا مگر یہ بتا دیا امتحان کیسے لے گا. یہ بھی اس پروردگار کا لطف ہے. اور میں سمجھتا ہوں مشہور آیت ہے آپ سب کی سنی ہوئی، تو وہ آیت نہیں ہے بلکہ اللہ نے گویا پیپر آؤٹ کر دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور ان چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے. کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ جان کے نقصان سے، کچھ مال کے نقصان سے، کچھ ثمرات یعنی اولاد کے ذریعے. تو یہ امتحان گویا پیپر آؤٹ کر دیا ہے، پیپر آؤٹ کر دیا کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان لیں گے. کچھ خوف کے ذریعے، کچھ جان کے نقصان سے، کچھ مال کے نقصان سے، کچھ ثمرات. مفسرین نے لکھا یہاں ثمرات سے مراد اولاد، کہ ہم تمہاری اولاد کو بھی تمہارے امتحان کا کبھی ذریعہ بنا سکتے ہیں، ذریعہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے کہ دنیا میں امتحان جب ہوتا ہے اسکیم آؤٹ ہوتی ہے، پیپر نہیں آؤٹ ہوتا. یہ بھی پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے گویا پیپر آؤٹ کر دیا ہے. اسکیم تو نہ ہوا کی لیکن پیپر آؤٹ کر دیا ہے. امتحان کی منزلیں. اور اس کے بعد بس چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے، زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے جن چیزوں کو امتحان کا ذریعہ قرار دیا ہے تقریباً انہی ساری چیزوں کو عذاب کا ذریعہ بھی بنایا ہے. جب اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے تو یہی ساری چیزیں، اور جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو یہی ساری چیزیں.
تو اگر کسی وقت ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہیں موجود ہیں، خوف ہے، بھوک ہے، جان کا نقصان، مال کا نقصان، تو کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے یا عذاب الہی نازل ہوا ہے. بس یہی موقع ہوتا ہے عزیزان گرامی اپنے گریبان میں سر ڈال کر اپنا حساب کرنے کا. یہ بھی ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ہم دوسروں کا حساب تو خوب کرتے ہیں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے گریبان میں سر ڈال کر پہلے اپنا حساب تو کر لیں. اور کوئی دوسرے کا حساب نہیں کر سکتا، لیکن اپنا حساب ہر ایک کر سکتا ہے. اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے شیعوں کی جہاں بہت سی علامتیں آپ نے بیان کی ہیں، وہاں ایک علامت اپنے شیعوں کی یہ بھی امام نے بیان کی کہ ہمارا شیعہ محاسبہ نفس کرتا رہتا ہے، اپنے کو واچ کرتا رہتا ہے، اپنا حساب کرتا رہتا ہے، اپنے تمام تر ایکٹیویٹیز پر نظر رکھتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کھانے جا رہا ہے، کیا پینے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو محاسبہ نفس کرتا ہے. یہ امام نے اپنے چاہنے والوں، اپنے شیعوں کی پہچانوں میں سے بہت ساری پہچانیں ہیں، کہیں اندھیرے میں نہیں رکھا گیا ہے. پہچانے ہیں، ظاہر ہے پہچانے ہیں کہ ہمارے شیعہ محاسبہ نفس کرتے ہیں. اگر انسان اپنا حساب کرے تو آسانی سے طے کر سکتا ہے. اگر زندگی اطاعت پروردگار میں بسر ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آ گئی ہیں تو امتحان ہو رہا ہے. اور اگر معصیت میں، گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں تو امتحان نہیں ہو رہا ہے بلکہ عذاب الہی نازل ہوا ہے. اور عذاب الہی سے نجات کے لیے ایک بہترین ہے عبدیت کے دائرے میں داخل ہو جانا. عبدیت، بندگی، میں نے کہا علماء کرام اور آپ حضرت ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں. عبدیت ایک ایسا درجہ ہے جو نبوت و رسالت و امامت سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ عبد خاص ہونے کی بنا پر ہی اللہ کسی کو نبی بناتا ہے، عبد خاص ہونے کی بنا پر ہی کسی کو رسول بناتا ہے، عبد خاص ہونے کی بنا پر ہی کسی کو امام بناتا ہے. اگر عبدیت نگاہ پروردگار میں وہ درجہ نہ رکھتی تو پیغمبر اکرم کی معراج کا جب تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے تو وہاں لفظ محمد نہیں ہے، لفظ رسول نہیں ہے، لفظ نبی نہیں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا. اس کا مطلب کہ معراج، عبدیت پیغمبر کو معراج حاصل ہو رہی ہے. میں نے کہا وقت تمام ہو رہا ہے اور یہیں سے بس ربط مصائب. عبدیت پیغمبر، معراج پیغمبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ بھلا کیسے گئے اور کیسے اتنی جلدی آ گئے. مگر اگر حضور نے یہ اعلان کیا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے. ہاتھ جوڑ کر پوچھتے سرکار آپ کیسے اتنی جلدی گئے اور کیسے اتنی جلدی آ گئے. مگر حضور نے تو اعلان نہیں کیا، اعلان تو اللہ کر رہا ہے. اس کا مطلب اللہ کی قدرت پر جس کو جتنا اعتبار ہے معراج پیغمبر کو اتنا ہی یقین کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہم گئے، کہتا ہم لے گئے. تو یہ گئے نہیں ہیں، وہ لے گیا ہے، وہ لے گیا ہے. اور جب لے گیا ہے تو بے مقصد نہیں لے گیا. کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں. اور جب وہ نشانیاں دکھلانے کے لیے لے گیا ہے تو ایک منزل تو وہ ہے جہاں جبرائیل بھی یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے کہ اگر آگے بڑھوں تو بالوں پر جل جائیں. اب پیغمبر ہے اور تنہائی ہے. پیغمبر ہو کا عالم، خوا کی منزل کوئی بھی تو نہیں ہے. پردے کی بات کی جاتی ہے، پردہ. لیکن پردہ کیا مطلب؟ کیسا پردہ؟ کاہے کا پردہ؟ ٹاٹ کا پردہ، ریشم کا پردہ، کپڑے کا پردہ، کاہے کا پردہ؟ پردہ یعنی رکاوٹ. یعنی ایک وہ آخری منزل جناب جبرائیل کی ہے اور یہ آخری منزل پیغمبر اکرم کی ہے. یعنی پیغمبر بھی اب اس کے آگے نہیں جا سکتے. لیکن بلایا ہے تو کچھ تو بات کرے گا، ورنہ کیسی مہمان نوازی ہوگی. اس لیے کہ یہ مہمان ہے، وہ میزبان ہے. اور اگر بلایا ہوتا، خاص طور پر بلایا ہے، اگر خاص طور پر بلایا نہ ہوتا تو سواری کیوں آتی؟ خادم لینے کے لیے کیوں آتا؟ اس کا مطلب خصوصی طور پر پیغمبر کو بلایا گیا. کیوں بلایا گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں. جب نشانیاں دکھلائے گا، اب آپ موقع نہیں ہے، اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتا. ہمارے ہاں جب ہم بچوں کو اصول دین کی تعلیم دیتے ہیں تو صفات ثبوتیہ میں کہتے ہیں متکلم ہے. وہ متکلم یعنی جہاں چاہے آواز پیدا کر دے، اسے زبان کی ضرورت نہیں ہے، اسے جسم و جسمانیت پاک و پاکیزہ ہے. اللہ کے متکلم ہونے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جہاں چاہے اپنی قدرت سے کلام پیدا کر دے. جیسے جناب موسیٰ کے لیے درخت سے آواز آنے لگی تو اللہ میاں درخت میں اتر کے تھوڑی بیٹھ گئے تھے.
ہم حلول کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، حلول کا عقیدہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے متکلم کا مطلب ہی ہے، تو آواز تو آئی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ صاحب معراج فقط اور فقط پیغمبر ہی ہیں، صاحب معراج فقط اور فقط پیغمبر ہیں، لیکن آواز تو آئی ہے، اور آواز جب آئی ہے تو ہر آواز کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے۔ ابھی گلریز صاحب اشعار پڑھ رہے تھے، آپ کا اپنا لہجہ ہے، میں بول رہا ہوں اپنا لہجہ ہے، اپنی بچے پڑھ رہے تھے ان کا اپنا لہجہ ہے، آپ ابھی سوچ پڑھ رہے تھے آپ کا اپنا لہجہ ہے، تو ہر بولنے والے کا ایک لہجہ ہوتا ہے۔ تو آواز تو آئی ہے، لیکن آواز اتنی جانی پہچانی تھی کہ گویا پیغمبر کو ایک سکون حاصل ہوا، اس تنہائی میں ایک سکون حاصل ہوا، ایک کیف حاصل ہوا۔ تو بارگاہ الہی پوچھ بیٹھے کہ پروردگارہ کون بول رہا ہے، تو بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے، تو بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا، میرے حبیب میری ذات کا قیاس کسی مخلوق پر نہیں ہو سکتا، یہ اصل ہے، میری ذات کا قیاس کسی مخلوق پر نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے تم سے گفتگو کے لیے تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کا لہجہ اس لیے اختیار کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ ساری کائنات میں اگر کسی ذات کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو تو وہ ذات تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ عبدیت اس خانوادے کا ترہ امتیاز ہے، فقط پیغمبر اکرم ہی منحصر نہیں ہے، پورا خانوادہ ترہ امتیاز ہے عبدیت اور بندگی۔ امیر المومنین منزل مناجات میرا مولا بارگاہ الہی کرتا ہے، پروردگارہ میری عزت کے لیے یہی کافی میں تیرا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ میں نے کسی کو اپنا رب نہیں بنایا ہے کہ ہاں یہ خفا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، اور وہ حکومت چھین لیں گے تو کیا ہوگا، اور وہ حقت پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا۔ میں نے تجھے رب مانا ہے، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب۔ میں نے کہا خانوادے کی عبدیت اور بندگی خاص طور پر خانوادے کو ترہ امتیاز ہے۔ بہرحال موقع نہیں ہے، آپ مرحوم کے بارے میں سن بھی چکے ہیں اور ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں، پروردگار انہیں ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کی جو خدمات رہی ہیں قومی مذہبی جو بھی، انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لیکن میں پورے خانوادے کو تعزیت پیش کرتے ہوئے اتنا ضرورت کروں گا، جو بھی خانوادے کے افراد ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی افراد ہیں، کہ اور ظاہر ہے کہ کربلا درد بھی ہے اور درد کا درما بھی ہے۔ کوئی بھی آفت کا مارا دنیا کا ستایا جب کربلا کے سائے میں آتا ہے اسے ایک سکون مل جاتا ہے۔ کربلا درد بھی ہے اور درد کا درما بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، حکم شریعت بھی ہے کہ جاؤ، اگر کہیں کوئی سانحہ واقعہ حادثہ ہوا ہے، انتقال ہو گیا، جاؤ صاحبان عزا کو پرسہ دو۔ دیکھو اس گھر میں 3 دن تک کھانا بھیجو، تمہارے ہوتے یتیموں کو زحمت نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی غسل و کفن و دفن کا اہتمام کرنے والا ہے تمہارے اوپر واجب ہے، کسی کا جنازہ تمہاری موجودگی میں بے غسل و کفن نہ رہ جائے۔ اللہ اللہ کلیجہ پڑتا ہے کہ جب احکام شریعت پر نظر جاتی ہے کہ جس گھرانے سے احکام شریعت نے رواج پایا تھا اسی محافظ شریعت حسین کا جنازہ کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ کربلا کی زمین بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، اور پھر 11 محرم کو تو قیامت گزر گئی، ادھر ہی سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں عرض کربلا پر بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ سلام ہو ثانی زہرا کی عظمت پر، ان کی ہمت پر، ان کی شجاعت پر، ان کے استقلال پر، ان کے صبر پر۔
کہ کربلا سے گزرتے ہوئے کسی دوسری طرف نظر نہیں ہے، بلکہ غور سے امام زین العابدین کے چہرے کو دیکھتی جا رہی ہیں، اور ایسا محسوس ہوا جیسے روح نکلی جا رہی ہے۔ تو آواز دی، میرے لال کیا جان دے دو گے بیٹا؟ میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں؟ امام نے فرمایا، بوبی اماں آپ نے دیکھا ان ملعونوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا موجود ہے مگر اپنے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ تسلی دی، میرے لال گھبراؤ نہیں، میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے یہاں میرے بھائی کا روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے آئیں گے۔ بھتیجے کو تسلی دی، لیکن جب بہن کی نظریں مڑی اور بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا نظر آیا تو مدینے کا رخ کر کے آواز دی، یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء۔ نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتوں نماز پڑھی تھی، آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے، ھذا حسین، یہ حسین ہے مرمل بالدماء، جو خاک و خون میں بھرا ہوا زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس منزل کی ایک روایت علماء بیان کرتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کربلا سے گزارا جانے لگا تو میں نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ اب غور سے بی بی کی سواری تو کوفے کی طرف جا رہی ہے اور مڑ مڑ کے اس نشیب کو دیکھتی جا رہی ہے جہاں بھائی کا تن بے سر پڑا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے لاشا پڑا ہوا ہے۔ امام نے پوچھا، بوبی اماں اس قدر غور سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو ثانیہ زہرا نے فرمایا کہ بیٹا مجھے ایک موقع یاد آ رہا ہے، اور موقع وہ تھا جب ایک دن میں صحن خانہ میں آرام کر رہی تھی، یکایک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا دھوپ چاروں طرف پھیلی ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے۔ جب میں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو مجھے نظر یہ آیا یہی وہ میرا بھائی تھا جو میرے اوپر اپنی ابا کا سایہ کیے تھا۔ گویا زینب نے مرثیہ پڑھ دیا، ایک دن وہ تھا جب اس چاہنے والے بھائی نے اس بہن پہ سایہ کیا تھا، آج اسی بھائی کا بے گورو کفن لاشا زمین کربلا پر پڑا ہے۔ وہی بہن کربلا سے جا رہی ہے، چادر تک نہیں جو اپنے ماں جائے کی لاش پر ڈال سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، کریم پروردگار ذر کو مرحوم مغفور بلند درجات اور ان کی مغفرت کا بہترین وسیلہ و ذریعہ قرار دے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ اس دور غیبت امام میں ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما، پیغمبر اکرم کی معرفت، صدیقہ طاہرہ